گرمیوں کی لمبی دوپہر ختم ہو چکی تھی۔ بغداد کی گلیاں روزے داروں کے رش سے بھری ہوئی تھی۔ کھجور اور شربت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ علی جو ہمیشہ کی طرح عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، آج بھی پرسکون دل کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنے قیمتی جوتے اتارے اور ایک طرف رکھ دیے۔ یہاں سب نیک لوگ آتے ہیں، یہاں بلا کس کا سامان کون چرا سکتا ہے، اس نے سوچا اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ فضا میں تلاوت قرآن کی آواز گونج رہی تھی۔ عبادت گزار خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ علی کا دل بھی بھر آیا۔ نماز عصر کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو گیا، مگر جب وہ نوافل پڑھ کر باہر آیا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ جگہ جہاں اس کے جوتے رکھے تھے وہاں اب صرف خالی جگہ۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے جوتے کہاں گئے؟ وہ حیران رہے۔ کچھ دیر تک وہ ارد گرد دیکھتا رہا، مگر جب کہیں نہ ملے تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بھی چوری؟ اس کا دماغ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس کا روزہ تھا، مگر جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صبر کرے، مگر وہ بکھرا ہوا تھا۔ نہیں، یہ ظلم ہے، میں بد دعا دوں گا، اس نے سخت غصے میں بولا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسجد کے امام صاحب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے روزہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے رکھا تھا، نہ کہ کھانے پینے سے بچنے کے لیے۔ امام صاحب کے الفاظ علی کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ آکے اس نے روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے رکھا تھا؟ پھر کہا، نفس پر قابو پانے کے لیے، یا نفس پر قابو پانے کے لیے؟ مگر غصہ آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ علی نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ لیکن امام صاحب، یہ زیادتی ہے۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں روزہ رکھ کر عبادت کے لیے آیا اور بدلے میں میرے جوتے چوری ہو گئے۔ امام صاحب نے نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر ہر چیز ہمارے حساب سے ہوتی تو صبر کا اجر کیوں رکھا جاتا؟ رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہیں، یہ دل، زبان اور دماغ کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو تمہیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل امتحان ہے۔ علی کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ شور مچائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، مسجد کے خادم سے پوچھے، شاید جوتے مل جائیں۔ مگر امام صاحب کے الفاظ نے اس کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، آنکھیں بند کر لی اور گہری سانس لی۔ کیا تمہیں لگتا ہے اگر تم بد دعا دو گے تو تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا؟ امام صاحب نے پوچھا۔ علی خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا بد دعا دینے سے جوتے واپس نہیں آئیں گے، مگر دل کا بوجھ اتنی آسانی سے ہلکا بھی نہیں ہوتا۔ اس نے مایوسی سے کہا، لیکن میں کیا کروں؟ کسی کا برا نہیں چاہتا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، یہی تو اصل آزمائش ہے بیٹا۔ اگر تم اچھے وقت پر صبر کرتے ہو بڑی بات نہیں، لیکن اگر تم برے وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو تو تمہارے ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہی دکھانے کے لیے آتا ہے۔ علی نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا کروں؟ میں بد دعا نہ دوں؟ امام صاحب نے نرمی سے کہا، نہیں، بلکہ دعا دو کہ جو بھی تمہارے جوتے لے کر گیا ہے اللہ اسے ہدایت دے، شاید وہ توبہ کر لے اور تمہیں اچھا انعام مل جائے۔ علی کے چہرے پر کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل اور دماغ کی جنگ جاری تھی، غصہ ایک طرف، صبر کی تلقین دوسری طرف، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے آگے اللہ نے کیا لکھا ہے۔ علی کے دل میں اب بھی غصہ موجود تھا، مگر وہ امام صاحب کے الفاظ نے اس کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ کیا واقعی میں اپنے الفاظ پر قابو پا سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کو بد دعا دے دیتا، لوگوں کو اکٹھا کر لیتا اور شور مچا دیتا، مگر اب بات اور کچھ تھی۔ یہ رمضان تھا، وہ روزے سے تھا۔ مسجد میں موجود نمازی علی کی باتیں سن کر قریب آ گئے۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا تو کچھ نے کہا، بھائی، بغداد کے بازاروں میں یہ عام بات ہے، لوگ اچھے جوتے چوری کر کے بیچ دیتے ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ جوتے اندر لے آتے۔ ایک نمازی بولا، اگر میرا جوتا چوری ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، فوراً بد دعا دیتا۔ لیکن علی کی آنکھیں امام صاحب کی طرف مڑ گئیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کہتے ہیں۔ امام صاحب مسکرا دیے اور بولے، کیا تمہیں معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، مگر وہ کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ دعا دیتے تھے کہ اللہ چور کو ہدایت دے۔ ایک شخص نے تائید میں سر ہلایا، ہاں بیٹا، اگر کسی نے تمہارا جوتا چوری کیا ہے تو اللہ اسے بہتر عقل دے، شاید وہ مجبور ہو۔ مگر علی کے لیے سب آسان نہیں تھا۔ وہ صبر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کا نفس بار بار اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگر میں
خاموش رہوں تو کیا یہ کمزوری نہیں ہوگی؟ وہ سوچنے لگا۔ مسجد کے دروازے قریب کھڑے ایک کمزور سے شخص نے آہستہ سے کہا، بھائی اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنا پرانا جوتا تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر علی کے دل کو ایک اور جھٹکا لگا۔ کیا میں صرف ایک جوڑے جوتوں کے لیے اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے اپنے روزے کا مقصد ہی بھلا دیا؟ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، نہیں، میں بد دعا نہیں دیتا بلکہ دعا دوں گا۔ اللہ چور کے حال پر رحم کرے، اگر وہ مجبور تھا تو اللہ اسے بہتر رزق عطا کرے، اگر وہ جان بوجھ کر چوری کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے۔ مسجد میں ایک سکون سا پھیل گیا۔ امام صاحب نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا، بیٹا رمضان کی اصل روح یہی ہے، آج تم نے نفس کی جنگ کے خلاف میں پہلا مرحلہ جیت لیا۔ علی کو محسوس ہوا کہ جوتے کا جانا نقصان تھا، مگر اس کے صبر کے بدلے جو اندرونی اطمینان اس سے ملا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ علی کے چہرے پر اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی، وہ اب بھی ننگے پاؤں تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ امام صاحب کے الفاظ نے جیسے اس کے اندر ایک نیا چراغ روشن کر دیا تھا۔ اس نے خود سوچا، میں نے بد دعا نہیں دی، لیکن کیا اللہ واقعی مجھے اس صبر کا کوئی انعام دے گا؟ یہ سوال ابھی اس کے ذہن میں گردش کر ہی رہا تھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک آواز سنائی دی، یہ جوتے کس کے ہیں؟ علی نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا فقیر دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چمڑے کے جوتے تھے جو علی کے تھے۔ علی حیران رہ گیا، یہ جوتے میرے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ آگے بڑھا، اس شخص نے نظریں نیچے کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے جوتے نہیں چرائے، بلکہ ایک شخص نے مجھے کچھ سکے دے کر کہا کہ انہیں بازار میں جا کر بیچ دوں، مگر میں نے جب یہ جوتے دیکھے تو جانا کہ جوتے مسجد سے چرائے گئے ہیں تو میرا دل نہ مانا، میں انہیں واپس لے آیا ہوں۔ علی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تو وہ چور کون تھا؟ فقیر نے کہا، میں اس کا نام نہیں جانتا، مگر وہ بازار میں اکثر مسجد سے لوگوں کے جوتے چرا کر بیچ دیتا ہے۔ فقیر نے کہا، میں اس کا نام نہیں جانتا، مگر وہ بازار میں اکثر مسجد سے لوگوں کے جوتے چرا کر بیچ دیتا ہے۔ شاید وہ بہت مجبور ہے یا پھر وہ حرام کمائی کا عادی ہو چکا ہے۔ علی کے دماغ میں عجیب سی کیفیت تھی، اگر یہ پہلے کا وقت ہوتا تو وہ غصے میں بکھر جاتا، شاید بازار جا کر اس چور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا، مگر اب وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا کر فقیر سے کہا، تم نے جوتے واپس کر کے میرے دل میں اپنی عزت بڑھا دی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ بوڑھے نے حیرت سے اسے دیکھا، تم مجھ سے ناراض نہیں؟ علی نے آہستہ سے کہا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ آج میں نے سیکھا ہے صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آج میں نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی ہوتی تو میرے جوتے واپس نہ ملتے، مگر میں نے دعا دی، اللہ نے خود ہی وسیلہ بنا دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تمہارا دل بہت بڑا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی نوازتا رہے۔ امام صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے اور مسکرا کر بولے، یہی اللہ کا انعام ہے بیٹا، جو اس کی راہ میں صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ علی نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور دل ہی دل میں سوچا، آج میرا امتحان تھا اور اللہ نے اس میں کامیاب کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ بھی ابھی باقی ہے۔ علی نے جوتے واپس لے لیے، مگر اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا، اگر وہ چور واقعی مجبور تھا، کیا مجھے اس سے معاف کر دینا چاہیے؟ اب مجھے اس تک پہنچنا چاہیے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے فقیر نے جیسے اس کے دل کی بات پڑھ لی، وہ آہستہ سے بولا، بیٹا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس شخص تک لے جا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ کہاں بیٹھتا ہے۔ علی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر وہاں ہاں میں سر ہلا دیا، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ رات کی تاریکی میں دونوں بازار کی سنسان گلیوں میں ہوتے ہوئے ایک پرانی سرائے کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک کمزور سا آدمی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے کچھ پرانے جوتے اور چند سکے پڑے تھے، چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ بوڑھے فقیر نے علی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہی وہ آدمی ہے۔ علی نے ایک لمحے کے لیے اس آدمی کا جائزہ لیا، پھر نرمی سے پوچھا، کیا تم وہی ہو جس نے مسجد سے میرے جوتے چرائے تھے؟ وہ آدمی چونک گیا، جیسے کسی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں صاحب، میں بہت مجبور تھا، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ علی کے دل میں ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، اس آدمی نے چوری کی، مگر کیا واقعی حرام کمائی تھی یا اس کی شدت یا اسے اس کی شدید ضرورت تھی؟ علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ سکے نکالے اور اس آدمی کی طرف بڑھا دیے۔
اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، لیکن وعدہ کرو آئندہ کبھی کسی کا حق نہیں چھینو گے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو حلال راستہ اپنانا۔ آدمی نے حیرت سے علی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ سکے نکالے اور اس آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی کسی کا حق نہیں چھینو گے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو حلال راستہ اپنانا۔ آدمی نے حیرت سے علی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرانی سے علی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے علی سے کہا، بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں نے جب تمہارے جوتے دیکھے تو لالچ آیا کہ انہیں بیچ کر کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، مگر جب میں نے سنا کہ تم نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی ہے تو میرا دل بدل گیا۔ اللہ گواہ ہے، آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر علی کا دل پگھل گیا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ میں نہ صرف اپنا حق ملا بلکہ ایک انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن گیا۔ پھر وہ اس چور کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا واقعی تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو؟ تو میرے پاس ایک حل ہے۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا، کیا؟ علی پھر بولا، میری دکان ہے بازار میں، وہاں ایک ملازم کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے کام کرے۔ اگر تم وعدہ کرو آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں وہاں کام پر رکھ سکتا ہوں۔ تمہاری محنت کی پوری اجرت ملے گی اور تمہیں حلال روزی ملے گی۔ بھکاری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ شاید خواب میں بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ فوراً علی کے قدموں میں گرنے لگا، مگر علی نے فوراً اسے تھام لیا اور کہا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر شکر ہے تو اسی کا کرو، تو اسی رب کا کرو جس نے تمہیں آج ایک موقع دیا۔ بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ لرزتی آواز میں بولا، اللہ کی قسم میں اپنی زندگی کا رخ بدل دوں گا، یہ رمضان کی سب سے بڑی رحمت ہے جو مجھے ملی ہے۔ بوڑھے فقیر نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں عظیم صبر عطا کیا اور تم نے اس صبر کو اور دل سنوارا، بلکہ ایک اور شخص کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ یہی اصل کامیابی ہے، رمضان کی اصل روح ہے۔ علی نے اس دن ایک بات سیکھی، رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، صبر کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اگر وہ اسے بد دعا دے تو شاید یہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا اور فقیر بھی کبھی اپنی زندگی کو بدلتا ہوا نہ دیکھتا۔ وہ خوشی خوشی مسجد کی طرف واپس چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی زمین پر روشنی بکھیر رہی تھی، اس کے دل میں سکون تھا۔ اگلے دن وہ آدمی علی کی دکان پر کام کرنے آیا اور دن رات ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد اس کی بیوی بھی صحت یاب ہو گئی اور اس کے بچے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ یہ سب ایک صبر کے فیصلے کی برکت تھی۔ اگر تم اللہ کی راہ میں صبر کرو گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں ایسا رزق اور برکت سے نوازے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔